اللهم عجل وليك اللهم عجل وليك اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیما علی بقیت اللہ العظم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے اس مقدس بارگاہ مقام امام زمانہ سے چند باتیں امام زمانہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ یہ غیبت امام زمانہ کا دور چل رہا ہے، اور اس دور میں اکثر لوگوں کے درمیان میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، اور یقیناً شیعان حیدر کرار وہی ہیں کہ جو امام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیونکہ سوال وہی کرتا ہے کہ جسے فکر ہوتی ہے کہ امام کی غیبت کتنی طولانی ہوگی، امام کب ظہور کریں گے، امام کے ظہور کرنے کی کیا وجوہات ہوں گی، کیا سبب بنیں گے، کیا علامات ہوں گی۔ اس طرح کے بہت سے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ رہتا ہے کہ امام کی غیبت کب تمام ہوگی۔ علل الشرائع میں اس بارے میں اس انداز میں جواب ملتا ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ نے محفل فضائل میں سنا ہوگا کہ اکثر مولائے کائنات کی جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ان فضائلوں میں کہا جاتا ہے کہ مولائے کائنات کی تلوار جب چلتی تھی تو 70 نسلیں دیکھ کے چلتی تھی۔ 70 نسلیں دیکھ کے چلتی تھی مطلب کیا؟ کہا کہ مولائے کائنات کی تلوار جب چلتی تھی اور دیکھتی تھی کہ 70 نسل میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے جو کفر سے دائرہ ایمان کی طرف آنے والا ہو، تو مولائے کائنات اپنی تلوار کے رخ کو موڑ لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کافر کو مار دوں، اور اس کافر کو مارنے کے سبب سے وہ مومن جو اس کی پشت میں تھا اور عنقریب آنے والے زمانے میں آنے والا تھا اس دنیا میں، وہ اس کائنات میں نہ آ سکے، تو مولا کائنات اس تلوار کے رخ کو موڑ دیتے تھے۔ اب علل الشرائع میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں علت ظہور امام زمانہ، امام کب ظہور کریں گے؟ تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اس وقت ظہور کریں گے کہ جب وہ مومنین کہ جن کو مولائے کائنات نے کافروں کو قتل کرنے سے پہلے چھوڑ دیا صرف یہ سوچ کر کہ مومنین ان کی صلبوں سے ظاہر ہو جائیں، وہ مومنین جب تک اس کائنات میں ظاہر نہ ہو جائیں گے تب تک امام زمانہ کا ظہور نہ ہوگا۔ یہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے پہلے ظہور نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب یہاں پہ رک کے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا ہم یہ یقینی مان لیں کہ اگر کوئی 70ویں پشت میں کوئی مومن تھا تو اب امام 70 پشت تک آئیں گے ہی نہیں؟ کافی کیلکولیشن ہم کرنے کے بعد یہ اندازہ لگانے لگیں کہ اتنے سال تک تو ظہور ہوگا ہی نہیں، کیونکہ 70 پشتوں کو گزرنے میں کم سے کم اتنا ٹائم لگے گا۔ دیکھیے ناظرین، ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ رکھیے کہ دعا کے دامن کو نہ چھوڑیے، اس لیے کہ پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ پروردگار یقیناً اگر چاہے تو ان مومنوں کو کہ جو 70ویں پشت میں ہیں
70ویں پشت میں تھے مولا کائنات کے زمانے میں، ان کو جلد سے جلد اس کائنات میں ظاہر کر دے۔ اللہ کر سکتا ہے ایسا، اور یہ بات کوئی ایسی مشکل بھی نہیں ہے کہ اللہ اس کائنات میں ان کو ظاہر کر دے۔ اب ہمارا اور آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس بات کا انتظار کریں کہ ہر مومن کائنات میں جب آ جائے گا تب ظہور ہوگا تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں؟ ہم کیا کریں؟ تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام نے کیا بتایا ہے، امام کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں۔ تو ایک غیبت صغریٰ کے زمانے میں ایک شیعہ تھے جن کا نام اسحاق بن یعقوب تھا۔ انہوں نے امام کے نائب خاص جو دوسرے تھے جناب محمد بن عثمان، ان کو ایک خط بھیجا اور اس خط میں 17 سوالات لکھے، جس میں سے چند سوال یہ بھی تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے کچھ رشتہ دار ہیں وہ کافی نافرمانی کرتے ہیں، وہ آپ ہی کے خلاف بولتے ہیں۔ تو امام نے اس پہ ایک چھوٹا سا جواب دے دیا تھا کہ دیکھو اگر کوئی ہمارے اقربا میں سے ہمارے خلاف ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جناب نوح کے بیٹے کی مثال ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر سوالات جس پہ امام کے حق کے بارے میں تھا کہ کچھ لوگ آپ کا حق کھاتے ہیں، امام نے فرمایا کہ وہ اپنے بطن کو نارے جہنم سے بھر رہے ہیں۔ انہی باتوں میں سے امام نے ارشاد فرمایا، جب امام سے سوال کیا گیا کہ امام یہ بتائیے کہ غیبت کا فائدہ کیا ہے، خط میں سوال کیا گیا امام غیبت کا فائدہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں امام کہتے ہیں کہ یہ غیبت کے فائدے کا جواب یہ صرف خدا کی ذات دے سکتی ہے، کیونکہ غیبت ایک مصلحت ہے جس مصلحت کو پروردگار عالم جانتا ہے، اور جو مصلحت کو جانتا ہے وہی اس غیبت کو دور بھی کرنے والا ہے۔ خدا کی مصلحت جب تک غیبت کی رہے گی تب تک میں غائب رہوں گا، خدا کی مصلحت جب ظاہر کرنے کی ہوگی تب میں ظاہر ہو جاؤں گا۔ لہٰذا اس بارے میں سوال کرنا کہ میری غیبت کا کیا فائدہ ہے اور میرا ظہور کب ہوگا، ان باتوں کو ترک کر دو۔ یہ امام نے ارشاد فرمایا، ان باتوں کو ترک کر دو، بلکہ اے میرے چاہنے والو تم اس بارے کے میں سوچنے کے بجائے میرے ظہور کے لیے دعا کرو کہ اللہ جلد سے جلد میرا ظہور کر دے، جلد سے جلد وہ مصلحت پیدا کر دے کہ جس کے ذریعے سے میرا ظہور ہو جائے اور میں اس کائنات کو جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے عدل و انصاف سے بھر دوں۔ تو مومنین آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمیشہ کہتے رہیے اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم وزدنا محبتهم۔